شہید کیا گیا. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے کبھی پاکستان کی فوج کو یا جوڈیشری کو کبھی بے ترتیب نہیں بنایا. اسی طرح شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بھی جو ہے وہ شہید کیا گیا. اور اس وقت آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کیا حالات تھے. جس طریقہ سے سندھ کے اندر آگ لگی ہوئی تھی اور وہ صدر آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان فتح کا نعرہ لگا کر جو ہے وہ ساری آگ بجھائی. اور کبھی بھی پاکستان کی جو قومی فوج ہے, پاکستان کی جو جوڈیشری ہے, اس کو کبھی ترتیب نہیں تھی. اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فوج ہماری ہے اور ہماری فوج جو ہے وہ ہماری سرحدوں کی محافظ ہے. ہم رات کو سوتے ہیں, ہمارے بچے ہماری مائیں بہنیں رات کو چین سے سوتی ہیں, وہ رات کو جا کر ہماری حفاظت کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے ایل او سی پہ بھی جو ہے وہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کی جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان جو ہے وہ اقتدار ہونے کے بعد جو ہے وہ پاگل ہو چکا ہے اور اس کا جو طرز گفتگو ہے, اس کا طرز جو سیاست ہے, وہ کسی بھی حوالے سے پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. اور اس سارے عمل کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اور پاکستان کی جو فوج ہے وہ ہماری فوج ہے. ہماری فوج جب نہ ہوگی تو پھر دشمن کی فوج ہوگی. تو ہماری فوج جو ہے اس کی عزت, اس کی تقدیم, اس کی حفاظت کرنا ہمارا سب کا فرض ہے. عمران خان جو اپنے آپ کو بڑے پیٹریاٹ کہلواتے ہیں, بڑے پاکستانی کہلواتے ہیں اور بڑے مسلمان کہلواتے ہیں, ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. جب لندن کے میئر کا انتخاب ہوا تو پاکستانی سعادت خان جو ہے وہ میئر کا لیبر پارٹی کی طرف سے ان کے کینڈیڈیٹ تھے, جو مسلمان بھی ہیں اور پاکستانی بھی ہیں, کراچی سے ان کا تعلق ہے. تو اس کے مقابلے میں ایک یہودی زیک گولڈ سمتھ جو ان کا سابقہ سالہ تھا, وہ جو ہے وہ کنزرویٹو پارٹی کا امیدوار تھا. عمران خان یہاں سے اسپیشل وہاں جا کے اس کی کمپین کے لیے, اس یہودی کی کمپین کے لیے وہاں کہاں گئی پاکستان میں, وہاں اسلام کہاں گیا, وہاں ریاست مدینہ کہاں گئی. یہ ساری باتیں جو ہیں وہ پھر عمران خان کے جو بچے ہیں وہ یہودیوں کے گھروں میں پڑھ رہے ہیں. ان میں کہاں پاکستانیت ہے, ان میں کہاں اسلام ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر جس طریقے سے وہ اداروں کو جو ہے تنقید کہا رہا ہے, یہ ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے. میں پاکستان کی عدلیہ سے اور پاکستان کے قومی سلامتی کے ادارے ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے پیچھے جو سازشی عناصر پیچھے عمران خان کے, ان کو جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے, ان کو بے نقاب کیا جائے. آصف علی زرداری صاحب 11 سال تک جیل میں رہے, لیکن انہوں نے کبھی جو ہے وہ کبھی ایک لفظ تک نہیں کہا جو ہے وہ اداروں کے خلاف. بیوی شہید جو ہے وہ جیل میں رہی, چھوٹے چھوٹے ان کے بچے بھی جب وہ جیل میں رہی, اور جب آصف صاحب جیل میں تھے ان کو ملنا چاہتی رہی, کبھی انہوں نے جو ہے اس کے خلاف جو ہے وہ نہیں بات کی. یہاں آزاد کشمیر کے اندر آ گیا جنہوں میں آپ نے دیکھا کہ اپنے ہی ایک شخص کو وہ وزیر اعظم بناتا ہے, وہ کہتا ہے یہ بڑا شریف آدمی ہے. اور پھر جب اس کی پاکستان کے اندر جو اے ٹی ایم مشینس تھی وہ بند ہوئی, تو ایک اے ٹی ایم مشین جو اسلام آباد میں اس نے جو دیکھی اور اس شخص سے پیسے دے کر جو ہے وہ اپنے دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ آپ کو نہیں ملے گا کہ ایک پارٹی اپنے ہی وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کرتی ہے. اگر اس کو اٹھانا ہی تھا تو اس سے جس طریقہ بزدار سے استعفیٰ لیا گیا تو اسی طرح سے استعفیٰ لے لیتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا جو ہے وہ جو طرز سیاست ہے وہ پاکستان کی بقا کے لیے خطرہ ہے. وہ اقتدار میں جب آیا تو اس وقت بڑا خوش تھا کہ میں آ گیا ہوں, اور بڑا خوشی سے کہتا تھا کہ ہم جو ہے وہ ایک پیج اسٹیبلشمنٹ اور انگریز پیج پر. جب اس نے ملک کے آئین سے کھلواڑ کرنا شروع کیا, پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنا شروع کیا, ڈالر جو 105 روپے پہ تھا 185 روپے پہ لے کے چلا گیا, مہنگائی جو ہے وہ آسمانوں سے باتیں کرنے لگی. تو پھر جب وہ نیوٹرل ہو گئے, انہوں نے اسے ہاتھ اٹھا لیا, تو آج ان کے خلاف جس طریقے سے وہ بیان بازی کر رہا ہے, جس طریقے سے بڑے بڑے جلسوں میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیکورٹی رسک بن چکا ہے, اور اس کے خلاف میں مطالبہ کرتا ہوں اقتدار سے کہ وہ اس کے خلاف جو ہے اس کی سارا جو اس کا طرز سیاست ہے, یہ جو بیانیہ ہے اس کے پیچھے جو سازشیں ہیں وہ جو ہے ان کو بے نقاب کیا جائے. جو لطیف صاحب بات کریں گے
میاں صاحب فیصلہ اور اس کی شدید افاد ہمارا جو بنیادی مقصد یہی تھا جو عمران خان نے کہتے ہیں ریاست کے پاکستان ہوگی تو کشمیر کا مسئلہ بھی ہوگا اور یہاں کے لوگوں کے مسائل بھی ہوگا. ایک جمہوری جو پاکستان ہے وہ ایک کشمیریوں کی آزادی کا ضامن ہے. میری بات یہ ہے. اور ایک ایسا شخص جو فاشسٹ ہے جس نے فاشسٹ طریقے سے 4 سال تک حکومت کی, اگر وہ شخص آج اپنی ذات کے لیے اپنی اناج کے لیے عدالتوں کو پوری ریاست کو پورے پاکستان کو ختم کرنے کی طرف ہے تو ہم اس کی مذمت کرتے رہے. بات یہ ہے تو فوج کے خلاف میں باتیں کر رہا ہے اور ادیے کا بالخصوص کل کا جو اس کے ذریعے ویری ڈیمیج اور اسٹیٹ آف پاکستان اور پورے ملک کے لیے یہ مسئلہ کے انتہائی خوفناک اور شرمناک قسم کی بات جو کل اس طریقے سے بھی آپ کو کہتا ہے کہ میں بہت سارے میر جعفر صادق لوگ اب ان سے پوچھا جائے اس کو میر جعفر صادق کی تاریخ کا بھی علم نہیں ہے. پہلی بات ہوئی ہے. دوسری بات یہ ڈیفینیٹلی یونٹی کے چیئرمین براد زرداری صاحب نے جس طریقے سے پارٹیسپیٹ کی انفارم نیشنل سب اور اس میں جو بنیادی بات جو کہ ہمارے متعلقہ تبصرہ دیا ہوئی تھی انہوں نے مقبوضہ کی والے جو حد بندی کی تھی اور جس میں ہندو اقلیت میں سیٹوں کو بڑھایا گیا اور اسلام مسلمان اکثریت کی سیٹوں کو 1 سیٹ بڑھائی گئی جبکہ یہاں پہ 6 سیٹیں بڑھائی گئی. اور ان کے ساتھ یہ بھی نہیں کیا گیا بلکہ انہوں نے اننت ناگ کے ساتھ جموں کا ایک ایریا کو اس میں شامل کیا گیا جسٹ کہ وہاں پر جو آپ نے اکثریت جمع دے گیا اس کی آپ جو ہے مذمت کرتے ہیں. اور ان شاء اللہ پاکستان کی پارٹی اس کا اندر کرتا ہے جا کے چلے گی چیئرمین صاحب نے جو بھی لایا عمل ہوگا اب اس کا بنیادی بات یہ رات کو ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں جو ہے وہ ساری باتیں ہیں اس کے اقدامات بھی جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے پریس میں چلی گئی ہے. یہ خاصتاً جو رات کو جو اس طریقے سے اس نے کون سا مقام تھا اس میں جس طریقے سے زبان رانی کی اس کے جو ہے یہ ہم نہیں سمجھتے ہیں. پاکستان ہماری منزل ہے, پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں. ایک مضبوط پاکستان ہی کشمیر کی آزادی کا دامن ہے جیسے پولیس صاحب نے کہا ہے. لہٰذا پاکستان آلویز کمز فرسٹ. وہ اس کے معاملے میں جو ہے وہ جو ڈیموگرافک چینجز آ رہے ہیں ہندوستان کی حکومت جو موٹی حکومتوں وہاں جو ڈی لمیٹیشن کر رہے ہیں اس کی پولیس صاحب نے بات کی ہے اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اس کو ہم مسلم کرتے ہیں. چوہدری صاحب حالیہ عدم اعتماد میں پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے بعد ممبران اسمبلی آخری وقت تک آپ لوگوں کا انتظار کرتے رہے کہ آپ کوئی اپنا نمائندہ دے اور وہ آپ کی سپورٹ کرے, لیکن آپ کوئی فیصلہ نہیں کر پائے. یہ بھی اطلاع ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر سے تنویر الیاس کے لیے سہولت کاری کی گئی, کیا اس کا کوئی تعین کیا؟ یہ سب جھوٹ ہے, یہ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی انٹیکٹ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ سینٹرلائزڈ ہے اور ہم اپنی قیادت کی اور فیصلے کی سب جو ہے وہ عزت کرتے ہیں, اس کو منوان جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن کرتے ہیں. یہ جو ان کی باتیں یہ کچھ صداقت نہیں ہے. ہماری پارٹی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ دس از ناٹ دا ٹائم, اور ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس سارے عمل کر چکے. یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے جس طریقے سے آزاد کشمیر کی تاریخ میں بدترین ہارس ٹریڈنگ کی تھی اور اپنے ہی ایم ایل ایز کو جو ہے وہ انہوں نے اپنے قبضے خریدا گیا, اپنے ایم ایل ایز کو انہوں نے جو ہے وہ اپنے قبضے میں رکھا. پھر پی سی پشاور میں, پھر پی سی ظفر آباد میں ان کو اپنے ایم ایل ایز کا اعتبار نہیں تھا. تو سارے عمل کی ہم نے کہا تھا کہ ہم اس عمل کا جو ہے وہ بائیکاٹ کرتے ہیں. آزاد کشمیر میں جو ہے وہ یہ کبھی بھی یہ جو عمل جس دفعہ عمران خان نے کیا ہے صرف اپنی اے ٹی ایم مشین میں کرنے کے لیے یہ جو کیا ہے اس نے یہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. عدم اعتماد اس سے پہلے بھی ہوئے. عدم اعتماد جو ہے وہ صدارتی خان صاحب کے خلاف ہوا, عدم اعتماد سردار یعقوب خان صاحب کے خلاف ہوا, عدم اعتماد راجہ فاروق احمد خان صاحب کے خلاف ہوا. لیکن وہ صاف صاف ایک پولیٹیکل عمل تھا, ایک جمہوری عمل تھا, ایک آئینی عمل تھا. لیکن اس طرح جو ہے وہ سب خالصتاً جو آواز ٹریڈنگ کی ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کی یہ کوئی حکومت نظر ہی نہیں آ رہی. ایک شخص جو ہے وہ پیسے کے بل بوتے پہ جو ہے یہ اعلان کر کے آتا ہے کہ میں وزیر اعظم بنوں گا, اور پھر جو ہے وہ پیسے کے بل بوتے پہ سارا یہ عمل کراتا ہے. یہ ناٹ اے پولیٹیکل پرسن, وہ سیاست کی عرت بے اور خوبصورت نہیں سمجھتے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ وزیر اعظم جو آزاد کشمیر کی تاریخ کا کم
कम करोड़ियाँ कम टेंडर वाला वज़ीर आज़म। जो साहब आप जो दो बड़े पीपल्स पार्टी आवाज़ साहब 15वीं तरमीम लाने की बात भी की जा रही है एक्सप्रेशन में, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे अदम इस्तेमाल के वक्त पीपल पार्टी और नून लीग जो है तस्वीर बनी रहे हैं, उसका 15वीं तरमीम भी आ जाएगी। और अदम इस्तेमाल के दौरान पाकिस्तान पीस पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग किसी भी तौर में बेबसी की तस्वीर नहीं थे। हमने हिकमत अमली के तहत इसका बायकॉट किया है। पाकिस्तान पीस पार्टी और नून लीग एक पेज पे हैं और इस मामले में कोई ऐसी बात नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो 13वीं तरमीम जो अगरचे हम पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं थी उस वक्त, हम उसके बहुत सारे ऐसे निकाल थे जिनके आप चाहते थे कि ये ना हो, लेकिन की उसकी हम हमायत करते हैं और 13वीं तरमीम का उसके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। आप लोगों ने बेरोजगारी के मुकाबले में इलेक्शन लड़े, आपने कश्मीर कौंसिल के इलेक्शन लड़े, फिर आखिर क्या वजह थी कि आपने तकबीर इलियास के लिए मैदान खोला छोड़ा? क्या आपके पास कोई उम्मीदवार भी था? मैं इसका ही जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहले ये बताइए कि हमने कब तकबीर इलियास के लिए खुला मैदान छोड़ा है? आपके सामने हुकूमत ये महसूस कर चुकी थी कि इस वक्त वो फेडरल हुकूमत के चेंज होने के साथ ही आज़ाद कश्मीर में उन्हें ये डर था कि हुकूमत चेंज हो जाएगी, और उन्होंने पहली बार अपना ही पार्टी ने एक डिसीजन ले लिया कि उन्होंने दूसरा रीजनल पार्टी प्राइम मिनिस्टर अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद पेश कर दिया, उस पर एलिगेशन लगाकर। और उसके बाद फिर आपने देखा कि किस तरीके से अपने ही मेंबरान असेंबली को पीसी होटल में किस तरह से रखा गया, किस तरह से ये तब्दीली की गई, फिर उस इजलास को कंटिन्यू करने की कोशिश की गई, फिर रातों रात जो है दूसरा इजलास बुलाकर प्रेसिडेंट साहब मुसाफराबाद में पहुंचे। हम अगर चाहते फेडरल में हमारी हुकूमत सकते थे, हम पीसी होटल के अंदर घुस सकते थे और हम आज़ाद कश्मीर असेंबली के अंदर भी वो रवायात नहीं बना सकते थे जो पंजाब असेंबली के अंदर हुई, लेकिन हमने अपनी उन कदरों को पामाल नहीं किया, हमने खुला मैदान नहीं छोड़ा। मैं आपको इस बात में यकीन दिलाता हूँ कि अपोजिशन एक बार फिर भरपूर तरीके से मुत्तहद को होकर भरपूर हमला करेंगे। पार्टी की जो बुनियाद है, आप कहते हैं कि कश्मीर की बुनियाद से ही पार्टी की बुनियाद रखी गई। अब पहले आप कहते रहे कि जो पीटीआई की हुकूमत थी उसने कश्मीर जो है वो बेच दिया, ये आवाज़ बेस कैंप है कश्मीर, आज़ाद कश्मीर। तो अब बिलावल भुट्टो जरदारी जो है खारजा बने, तो क्या आपको तब्दीली नजर आएगी आलमी सतह पर मसला कश्मीर की आवाज़ में? और कोई गुजारिश ये है कि कल से जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वज़ारत खारजा का अर्ज लेने के बाद कल उनकी पहली स्पीच थी कौमी असेंबली में, वो आपने सुनी होगी। उसमें वो पॉलिसी स्पीच थी और उसमें कश्मीर जो है वो सरफहरिस्त था, और हिंदुस्तान ने जो हालिया डेमोग्राफिक चेंजेस की हैं, जो लिमिटेशन की हैं, उनकी उन्होंने पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की है। और उन्होंने ये कहा है कि हम आलमी फोरम्स पे ये मसला लेके जाएंगे और साथ हिंदुस्तान के सारे अमल की जो है उसके खिलाफ एक करारदाद जो है कौमी असेंबली में करना जोड़ रही है। तो पीपल्स पार्टी जो है इसकी क्रिएशन ही मसला कश्मीर में हुई थी, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब के वज़ारत खारजा के अर्ज लेने के बाद जो पहली स्पीच उनकी कौमी असेंबली में थी वो एक पॉलिसी स्पीच थी, उसमें कश्मीर का भरपूर अंदाज में जिक्र किया गया है। इमरान खान का जहाँ तल्लक है, ये मैं पहले भी कई बात कह चुका हूँ कि ये जो है ये शख्स आप हकीम सईद की वो जो शान उमरी है बायोग्राफी है वो पढ़े, आज से 30 साल पहले उन्होंने उसमें उन्होंने लिखा कि यहूदी जो है इसको लाएंगे और अपने इसको स्पॉन्सर करेंगे, अपने पैसा इसके पे लगाएंगे और ये पाकिस्तान की तबाही का बायस बनेगा। डॉक्टर इसरार अहमद की किताब पढ़े, उसमें उन्होंने लिखा है। तो ये सारा जो इसमें जिस तरीके से ये 29 जुलाई को जब ये प्रेसिडेंट ट्रंप से मिला तो वहाँ ये उसके साथ ये कमिटमेंट करके आया कि आप मोदी को कहें कि वो आर्टिकल 370 अप्रूव करें, हम मामूली सा एहतजाज करेंगे, खामोश हो जाए। उसका सबूत ये है हिंदुस्तान का वज़ीर ख़ारजा जयशंकर जो है वो 62 ममालिक में जाकर उनको अपना माहिती बनवाता है, जबकि हमारा वज़ीर ख़ारजा सिर्फ चाइना गया और किसी मुल्क में नहीं गया। इमरान खान हमारी असेंबली में आया 14 अगस्त को,
5 سے 10 روز یعنی ود اے ویری شارٹ اسپین آف ٹائم 7 دن کے اندر یہ سارا عمل ہو گیا. اور یہ 14-10 بجے ہماری اسمبلی میں آیا. میں اس وقت آیا تھا اس کے خلاف تھا تو ہم نے اس کا احتجاج کیا. ہم نے کہا جی کہ یہ اس میں ہمارے تحفظات ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ آپ کا جو ہے وہ بڑی رول ہے. اور اس نے کہا جی کہ میں پوری دنیا میں جا کر آپ کا سفیر کروں گا اور آپ کا کیس لڑوں گا. یہ کہیں بھی نہیں کیا. تو ڈیزاسٹر فور دا کنٹری. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس شخص کا یہ پاگل ہو گیا اقتدار سے باہر جانے کے بعد جو ہے. اور یہ چونکہ ابھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو آپ کو پتہ ہے وہ سیاسی جماعتیں ہیں, پولیٹیکل فورسز ہیں. انہوں نے اس ملک میں جو ہے وہ اصلاحات لائی ہے. ابھی ہمارے صدر جناب آصف علی زرداری صاحب نے بھی بڑا واضح کہا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر ریفارمز لانا چاہتے ہیں. ریفارم کے بعد صاف اور شفاف الیکشن کرائیں. تو یہ پیپلز پارٹی تو دیکھیں 27 فروری کو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لانگ مارچ شروع کیا کراچی سے, اور وہاں سے کہا کہ ریزائن کر دو. نہیں ریزائن کرو گے تو ہم تمہیں ایک آئینی پولیٹیکل کانسٹیٹیوشنل طریقے سے اس کو جو ہے علیحدہ کیا. آپ جہاں باتیں ہوتی ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو توڑے گئے, پی ٹی آئی کے لوگ تو خود اس سے ناراض تھے. وہ تو کافی عرصے سے اس سے ناراض تھے وہ, لیکن ان کا ووٹ نہیں استعمال ہوا. ان کا کسی ایک بھی پی ٹی آئی کے ممبر کا ووٹ جو ہے استعمال نہیں. ٹھیک ہے وہ ان کے ساتھ نہیں تھے, وہ ہمارے کیمپ میں تھے, لیکن ان کے مخالف تھے. لیکن جو عدم اعتماد ہوا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کی وجہ سے جو ہوا ہے. تو یہ ایک جمہوری عمل تھا. پیپلز پارٹی از اے پولیٹیکل ڈیموکریٹک فورس. وی بلیو ان ڈیموکریٹک پروسیس. ہم کہتے تھے غیر جمہوری عمل کے ذریعے پاکستان پیپلز پارٹی نہ اس ملک میں, نہ پاکستان میں, نہ ریاست جموں کشمیر میں اقتدار میں آئی. ہم ہمیشہ جمہوری عمل کے ذریعے اقتدار میں آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی آپ کے سارے سوالات جو ضمنی سوالات پوچھے جا رہے ہیں, یو آر موسٹ ویلکم. لیکن آج کی پریس کانفرنس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ صرف اتنا تھا کہ ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب پاکستان کے اندر جس طرز سیاست کو رواج دے رہے ہیں وہ انتہائی قابل مذمت ہے. مذمت اس اعتبار سے کہ جب وہ قومی سلامتی کے ضامن اداروں کو جس پہ آمد الناس کا اعتماد ہے, پاکستان کے عام شہری کا جس کا سیاست سے اقتدار کی غلام گردشوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, جوڈیشری کے ساتھ اور فوج کے ساتھ جس طرح کھلواڑ کرنا شروع کیا ہے, یہ انتہائی قابل مذمت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر من حیث الجماعت اس طرز سیاست کی سنگین الفاظ میں مذمت کرتی ہے, اور ہم اپنے اداروں کو یقین دلاتے ہیں کہ قومی سلامتی کے اداروں کے پشت پہ پوری پاکستانی قوم ہے اور پیپلز پارٹی ایز پولیٹیکل فورس ان کی پشت پہ ہے. جہاں تک آپ کی بات کا ہے کہ آپ کس طرح لیٹ می گیٹ ٹو دی کوسچن کہ یہ جو ہمارے پاس کون سا دین کا چراغ ہے, نہیں, یہی چیز پاکستان کے اندر بھی کہی جاتی تھی. ہمارے پارٹی کی قیادت نے جناب آصف علی زرداری نے اس انہونی چیز کو قابل عمل بنا کے آپ کو دکھایا. ووٹ کی پرچی کے ساتھ ہی تبدیلیاں واقع ہوئی. مستقبل قریب میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے. ہمیں اپنی پیپلز پارٹی کی قیادت کی سیاسی وجدان پہ یقین ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اور ہمارے الائز مل کے آزاد کشمیر کے اندر ایک واضح تبدیلی لائیں گے, اور جتنا جلد ہو سکا آپ کے سامنے وہ ساری تفصیل آ جائے گی. الدین کے چراغ کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہی انسان ہے. کسی طور پہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ سارے سب اچھا ہے ہر طرف. وہ تو ایک ایسی گیم تھی جو انہوں نے اپنے گھر کے اندر اپنے لوگوں کو خرید کے دھمکا کے جیسے تیسے کر دیا. اپوزیشن نے تو ابھی اٹیمپٹ کرنی ہے, اور بہت ساتھی کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے اس کو اناٹینڈڈ چھوڑا. کسی طور پہ بھی اناٹینڈڈ نہیں چھوڑا. اپوزیشن نے پورا اپنا جاندار کردار ادا کیا. ان کو ہائی کورٹ میں جانا پڑا. ہائی کورٹ نے اپوزیشن کے موقف کی تائید کی. پھر وہ سپریم کورٹ گئے. سپریم کورٹ نے اپوزیشن آزاد کشمیر اسمبلی کے اندر جو متحدہ اپوزیشن ہے اس کے موقف کو سپریم کورٹ نے انڈورس کیا. ہماری خواہش تھی کہ ہمیں ایک اسپیس آف ٹائم ملے جس میں ہم رسپونڈ کریں, لیکن ایک جمہوری عمل تھا. ہمیں لیڈرشپ نے کہا کہ آپ نے ایکسٹینڈ کرنا ہے, ہم بائیکاٹ میں چلے گئے. ایک پروسیس تھا, وہ کر گزرے. جب ہمارا وقت آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ پوری تیاری کے ساتھ
ایک کلرفل گیم ہوگی اور وہ ایسی گیم نہیں ہوگی کہ وہ بیک فائر کرے. تھینک یو. سر یہ بتائیے گا کہ آزاد کشمیر کے عوام اور آزاد کشمیر کے پولیٹیشین جتنے بھی وہ استعمال کر رہے ہیں. اس وقت شاہ محمود قریشی وہاں پہ ایک پولیٹیکل سیل بنانے جا رہے ہیں اور جس کے لیے دفتر بھی ایک الاٹ کیا جا چکا ہے اور وہ کچھ دن میں فنکشن ہو جائے گا. اس کے اوپر اپوزیشن کیا ہوگی؟ ڈیفینیٹلی ایسی کوئی بات ہے کہ ہم اس کو اسمبلی میں ڈیل کریں گے اور عوامی سطح پر بھی اس کی مزاحمت کریں گے. خبریں آ رہی ہیں خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان حکومت کی تعلیمی حکومت ہے وہ انڈیا کے ساتھ اپنے جو ہے ٹریڈ ریلیشن شپ کو بحال کرنے جا رہی ہے. ایز اے ریاستی جماعت کشمیر کی آپ اس کا کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ ٹرین جو ہے نا اس میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ خبریں نہیں آتا جماعت کو لیے کوئی سب نے آفیشلی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. کشمیری جو ہے کشمیری ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہندوستان اور پاکستان کے خلاف جو ہے تعلقات خراب ہو. ان کے تعلقات ٹھیک ہوں گے تو تب جا کے شیٹ پہ جائیداد پہ بات ہو سکتی ہے. ادروائز یہ بات ہو سکتی ہے تو جتنے اچھے تعلقات ہوں گے اتنے ہمارے فائدے ہیں اور باقی کشمیریوں کو نقصان ہونے کی بات ہے.